اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد میرے عزیز ہم وطنوں، دوستوں، ساتھیوں، پاکستان کا مقدمہ اس کی دوسری قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور اس قسط میں جیسے میں نے پچھلی قسط میں کہا تھا کہ ہمیں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کی لاج رکھنی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہماری پارلیمنٹ کے باہر اور اندر کلمہ طیبہ جو ہے لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے جو ایک پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا تصور تھا۔ یہ پیچیدگی کہاں پہ ہے؟ حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اتحاد، ایمان، تنظیم، کیا آپ کو کہیں نظر آتی ہے؟ گویا میں یہ جذبات اور یہ جو خیر ہے یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں اس کے اگلے حصے میں جو میرا زیادہ زور رہے گا وہ یہ رہے گا کہ ہم اپنی جو 70 سالہ لیڈرشپ ہے، ماں سوائے چند ایماندار لیڈروں کے، اوورآل کارکردگی کا جائزہ لیں گے، اور ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں سے کچھ چند اشعار کی صورت میں ہم اس کو پرکھیں گے۔ دیکھیں، جو ثقافت یا کلچر ہوتا ہے یہ افراد کے رہنے سہنے کے انداز میں ان کے مختلف رویوں کا نام جو ہے نا اس کو ہم کلچر کہتے ہیں۔ آپ بخوبی پاکستانی کلچر کو سمجھتے ہیں، لیکن جب اقدار دم توڑتی ہیں، جب رہنے سہنے کے انداز بدلتے ہیں یا ان کو کرپٹ کر دیا جاتا ہے، کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ سے جب یہ اقدار ٹوٹتی ہیں، یا عام زبان میں جس کو کہتے ہیں چوری چکاری جو ہے، چور بازاری جو ہے وہ مچتی ہے، اخلاقی قدریں جو ہیں وہ نیچے کی طرف گرنے لگتی ہیں، تو ایسی ماحول میں ایک کرپٹ معاشرہ جو وہ جنم لیتا ہے۔ اور کرپٹ معاشرہ جب بنایا جاتا ہے یا سوسائٹی جب کرپشن کی طرف جاتی ہے تو جو لیڈر سامنے نکل کے آتے ہیں وہ خود کرپٹ ہوتے ہیں، وہ پوری سوسائٹی کو کرپٹ کرتے ہیں، اور پھر اسی کرپشن کے ذریعے سے وہ کرپٹ لوگ سامنے جو ہے نا وہ عنان اقتدار میں یا حکومت میں آ جاتے ہیں، اور پھر کسی بھی قوم کا جو ہے وہ برا وقت یا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اب اقبال نے کہا کہ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ آپ الحمدللہ، میں الحمدللہ، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہمیں اسلامک کوڈ دیا گیا ہے، ضابطہ حیات دیا گیا ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پہ ہمارا پکا ایمان ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لاج رکھیں۔ اس کی لاج رکھیں گے تو پاکستان کی لاج بھی رہے گی، ہمیں سیریس ہونا پڑے گا۔ اب دیکھیں، اقبال نے کہا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے۔ نگاہ بلند وہ ہوتا ہے جو آپ کے، جو میرے کارواں وہ ہے جو آپ کے کارواں کو لے کے چلتا ہے اور آپ کی سربراہی یا رہبری کرتا ہے، اس کی نگاہ بلند ہونی چاہیے، وہ ویژنری ہونا چاہیے، اس کے سامنے حالات و واقعات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے اندر حالات کے مطابق سیاست کرنا یا فیصلہ کرنے کی قوت ہونی چاہیے، اس کے اندر وہ ابیلٹیز ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلے اور ان کے مثبت نتائج نکالے۔ سخن دل نواز کیا ہے؟
جو میں سمجھتا ہوں سخن دل نوازی یہ ہے کہ وہ سچ بولے، لوگوں کی سچ کی ترغیب دے اور ایک رول ماڈل بنے۔ لیڈر یہی ہوتا ہے نا جس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ اور اگر ہماری پارلیمنٹس کے اندر، ہمارے حجروں کے اندر، ہماری کمپینز کے اندر جھوٹ بولے جائیں گے اور سچ سے انحراف کیا جائے گا تو وہ لوگ ہماری لیڈرشپ کے قائل نہیں ہوں گے۔ اس کے لوگوں کو ورگلا تو سکیں گے لیکن ان کے نتائج جو ہیں وہ ملک و قوم کے لیے بہتر نہیں ہوں گے۔ جان پرسوز کیا ہے؟ جان پرسوز اس کے اندر دوسروں کے درد کا احساس بھی ہو، وہ لوگوں کی مجبوریوں، بیماریوں، ان کو سمجھتا ہوں اس درد کو۔ مجھے اقبال کے وہ اشعار بھی یاد آ رہے ہیں کہ وہ یہ عقل جو کھیلتی ہے ماہو پرویں کا شکار، دل شورش پنہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ مراقبہ یہ ذکر نیم شبی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں اگر اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، لوگوں کی تکلیف کا جو ان کو احساس نہیں ہے، یا یہ جو مراقبہ میں بیٹھے ہیں اور ذکر نیم شبی کرتے ہیں اور دین اور دنیا کے دعوے دار بنتے ہیں، اگر یہ عام مسلمانوں اور اسلام کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے یا اس کا مداوع نہیں کر سکتے تو شاید میری نظر میں وہ لیڈرشپ کے یا رہنمائی کے لائق نہیں ہوتے۔ اب نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنے معاشرے کے اس پہلو پہ نظر رکھیں جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسا محسن جن حالات سے گزرا یا گزر رہا ہے۔ کوئٹہ کا نوجوان باکسر محمد وسیم لوگوں کو درخواستیں کرتا رہا کہ اس کو سپانسر کیا جائے تاکہ وہ عالمی لیول پہ اور زیادہ نام، بڑا نام جو ہے وہ پاکستان کے لیے جیت سکے، انعام جیت سکے یا پاکستان کا نام بنا سکے۔ منصور احمد کی اللہ اس کو جنت بخشی، ابھی ریسنٹلی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہاکی کا ہمارا چیمپئن، اولمپئن، وہ کس حال میں اس جہاں سے گیا۔ حسن صاحب کی اتنا بڑا نام، اس کی بے بسی۔ پھر ایبٹ آباد کا ایک بہت بڑا ایتھلیٹ جوتے گانٹ رہا ہے، لاہور کا ایک گولڈ میڈلسٹ جو رکشہ چلا رہا ہے، اور ہم نے ایک اتنے بڑے محسن پاکستان لیاقت علی خان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، شہید کے ساتھ۔ اور اس طرح ہمارے بہت سارے آزادی کے وہ لیڈران جنہوں نے اپنا تن من دھن اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے جو ہے نا وہ لگایا تھا، ان کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ اور یاد رکھیں جو قومیں اپنے شہداء، اپنے ایماندار، دیانتدار، انٹیگریٹی والے لیڈروں کی عزت نہیں کرتی، وہ زمانے میں کبھی اپنا وقار جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے۔ میں آپ کو ایک جدید تجزیے کے ساتھ یہ جتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی جو ہے نا یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ان کو بنا سکیں یا گرا سکیں۔ ابھی میں نے چند دن سے کچھ ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں جو مجھے بہت اچھا لگا۔ کچھ ینگسٹرز نے سو کال لیڈران کا راستہ روکا جو لوگوں کو فول بناتے رہے اتنا عرصہ، ان کے پاس اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا، یہ آتے ہیں اور ایک رسمی سی لوگوں کو
بریانیاں کھلا اور ان کو برادریوں اور جھگڑوں میں بانٹ کے اور ان کو ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو انگریزوں کا رول تھا اسی پہ عمل کر کے یہ لوگ جو ہے نا یہ مختلف حلقہ جات میں اپنی پاور کو بنائے رکھتے ہیں۔ سخن دل نواز جان پر سوز، سخن دل نواز نگاہ بلند، سخن دل نواز جان پر سوز، یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے۔ اب میرا سوال یہ ہے ان لیڈران سے کہ انہوں نے پچھلے 70 سال میں ہمیں کیا دیا؟ نگاہ بلند، سخن دل نواز جان پر سوز، یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے۔ تو یہ 3 بنیادی اصول کسی بھی رہنما کے اندر ہونے چاہیے اگر وہ کسی جماعت، کسی قوم و ملت کو لیڈ کرنا چاہتا ہے یا اس کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا سٹینڈ لیں گے، ایمانداری کا مظاہرہ کریں گے، تو ہم اپنا وہ قومی فریضہ ادا کریں گے کہ ہم اچھے ایماندار لوگوں کو الیکشن 2018 میں منتخب کر کے لائیں تاکہ وہ ہمارے مسائل کا جو ہے نا وہ حل ڈھونڈ سکیں۔ اگر ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ ویژنری ہیں، نگاہ بلند ہے ان کی، سخن دل نواز، اگر وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں جو دلوں کو لگتی ہے، اور جان پرسوز ان کے اندر اس ہر طرح کے غریب پسے طبقے کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی جو ہے نا وہ کوالٹی ہوتی ہے۔ ہمیں ایسے لیڈران چاہیے۔ پھر میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لاج رکھیں، پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں، کوشش کریں، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ اگر ہم نے اس الیکشن میں اپنا حصہ نہیں ڈالا تو پھر ہم چند سالوں کے لیے پچھتاووں کا شکار ہوں گے، اور کرپٹ اور نااہل حکمران جو ہیں وہ ہمارے سروں پہ مسلط ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے گلی، یو سی اور یونین کونسل سے لے کے اوپر تک جو ہے نا نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ ٹھیک ہوں گے، میں ٹھیک ہوا۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جب تک ہم نہیں بدلیں گے پاکستان نہیں بدلے گا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لاج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پر سوز، جن کو ہم اپنا لیڈر یا رہنما مانتے ہیں، میں کچھ بنیادی جو انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کی جو درجہ بندی ہے اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے انسان کی حیاتیاتی یا اس کی جسمانی جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس میں کیا ہے، ہوا ہے، پانی ہے، کھانا ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے، نیند اور آرام ہے، پھر اور باقی جسمانی ضرورتیں ہیں۔ کیا ہوا کے لیے ہمارے ہاں وہ پلانٹیشن یا درختوں کی وہ لگانے کا کوئی کام کرتا ہے؟ کیا پانی کے لیے ان لیڈران نے پچھلے 70 سال میں کیا کیا؟ جنہوں نے کیا ان کو سرائیں، جنہوں نے نہیں کیا ان کو دھتکار دیں۔ کھانا، آپ کی قوم کا جو رویہ ہے وہ جلسے جلوسوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جب وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ قوم کی بھوک کس قدر شدید ہے یا لوگوں کے رویے کس قدر گرے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ان لیڈران کا ہاتھ ہوتا ہے۔ شاید لوگ وہ بریانی یا وہ کھانے کے لیے جاتے ہیں اور ان سے زبردستی تالیاں بجوائی جاتی ہیں۔ ہوا، میں نے آپ سے کہا، درختوں کا سلسلہ، ہریالی کا سلسلہ،
زرخیزی کا سلسلہ، پانی میں نے کہا ڈیمز کہاں بنائے انہوں نے اب زمینیں کہاں زرخیز اور آباد کی. انہوں نے تو وہی انگریزوں کا بنا ہوا نہری نظام، انہی کی بنی ہوئی بلڈنگوں اور ایئرپورٹوں پہ انہوں نے اپنی تختیاں لگائی ہیں. انہوں نے نیا کچھ نہیں بنایا. جو بنایا اس کا انجام دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو کرپشن اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. کھانا دو وقت کی روٹی کس طرح میسر آتی ہے؟ آپ چاندنی چوک، راولپنڈی چلے جائیں، جن جگہوں کا مجھے پتہ ہے، وہاں پہ مزدور کس طرح ایک لائن میں بڈھے عمر رسیدہ جو لوگ ہیں بیچارے مزدوری کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. اسلام آباد سے تو دور نہیں، فیصلہ کرنے والوں سے تو دور نہیں ہے. لوگ کراچی میں چلے جائیں، پاکستان کے ہر شہر میں چلے جائیں، غربت کا جو حال ہے وہ سیلاب کے دنوں میں ڈیمز نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جو پچکے ہوئے گال اور پیلے چہرے، جو جب وہ لوگ اجڑ کے نکلتے ہیں اپنے علاقوں سے، کچھ ایسی جگہوں پہ محفوظ جگہوں پہ آتے ہیں، تو وہ ان کے رنگ دیکھ کے اور اپنے لیڈران کے سرخ گال اور دمکتے چہرے دیکھ کے دونوں کے درمیان جو فرق نظر آتا ہے وہ کبھی کبھی ہمیں بہت رلاتا ہے. سر چھپانے کی جگہ کس کو میسر ہے؟ آپ نے ایک ادارہ بنایا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ بھی رشوت اور وہ جو وڈیرہ شاہی ہے یا لوگوں کے تعلقات ہیں وہی ہوتے ہیں. عام آدمی تو، جیسے میں نے ابھی ریسنٹلی پڑھا کہ کراچی کے اندر 60% لوگ جو ہیں وہ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں. کیا ان کا حق نہیں ہے گھر ہونا؟ کراچی کے لوگوں کا کیا جرم ہے کہ ان کو لمبی لمبی قطاروں میں ان کو پانی سے ترسایا جائے؟ چند لیڈران جو اپنی کہتے ہیں کہ میری لاش پہ ڈیم بنے گا، اور کوئی کہتے ہیں ہم ڈوب جائیں گے. کبھی انہوں نے کلیکٹیو سوچ کے ساتھ کام کیا؟ کبھی انہوں نے مل بیٹھ کے اس کا تجزیہ کیا؟ لوگوں کو اگر روٹی کپڑا اور مکان کے جھانسے میں بگاتے رہو گے سارا دن، تو وہ بیچارے نیند کی اس استراحت سے بھی محروم رہیں گے، اور باقی جسمانی اور بدنی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی ان کو میسر نہیں آئیں گی. اور آپ شاید میری اس پس پردہ آواز کے ساتھ ساتھ وہ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں جو ہمارے لیے بے چینی کا باعث ہے اور ہمارے لیڈران کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے اگر وہ عوام کے درد کا دعویٰ کرتے ہیں. صحت کی سہولتیں کس کو میسر ہیں؟ ہسپتالوں میں چلے جائیں، ڈونیشن کی چیزیں ملتی ہیں، لوگوں نے عطیہ کی ہوتی ہیں چیزیں، لوگوں نے باہر سے پیسہ لگا کے چیزوں کو بنا. ایون اسٹریچر تک جو ہے ان کے اوپر آپ کو پلیٹیں ملیں گی جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ جو ہے فلاں نے عطیہ کیا، فلاں نے عطیہ کیا. گورنمنٹ کے پیسے کہاں جاتے ہیں جو منصوبوں میں لگتے ہیں؟ ان کی بلٹ پروف گاڑیوں پہ لگتے ہیں. کہاں جاتا ہے وہ پیسہ؟ ان سے حساب مانگے. انسان کے لیے دوسری جو ضرورتیں ہیں ان میں آتی ہیں حفاظت، تحفظ کی. آپ کے یہاں کس کو تحفظ ہے؟ ہم سمندر روز خبریں سنتے ہیں، اتنے سے لوگ ایکسیڈنٹ میں مر گئے، اتنے سے لوگ. آپ اپنے معیارات کو کیوں ٹھیک نہیں کرتے؟ کیا لوگوں کی جان اتنی ارزاں ہے؟ کیا ہم اپنے سیوکس اور جو ٹریفک اور یہ سارے نظام وہ ٹھیک نہیں کر سکتے؟ ہم نے اپنے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. پھر میں اسی طرف لوٹوں گا کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگوں کو گدھے کا گوشت اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر معاشرے کے ہر اس شعبے میں جو ہے وہ کرپشن اور افراتفری پائی جاتی ہے. کہاں گئے ہمارے لیڈران؟ ہمیں ان کا گربان پکڑنا چاہیے. انسان تحفظ کا طلبگار رہتا ہے. ہر سال سیلاب آتے ہیں، لوگ اجڑتے ہیں، بستے ہیں. آپ کو کیا پتا یا ان لیڈران کو کیا پتا کہ ایک گھر بنانے کے لیے یا ایک دیوار گر جائے تو اس کو بنانے کے لیے کتنی تگ و دو سے گزرنا پڑتا ہے. میں ابھی کچھ مہینے پہلے ایک دوست سڑک پہ ملے، ایسے ملنے آنے جانے میں ایک دو دفعہ آئی کانٹیکٹ ہوا تو ملے تو کہتے ہیں میں کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہوا ہوں اور فلاں کالونی میں اپنا گھر بنا رہا ہوں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریٹائرڈ ہوا ہوں فلاں ڈپارٹمنٹ سے، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے،
لیکن کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہماری ایسے سر راہ چلتے ملاقات، تو وہ رونے لگے، کہتے ہیں کہ مجھے نہ میسن جو ہے وہ ایماندار مل رہا ہے، نہ ٹرالی پہ ریت ڈالنے والا ایماندار مل رہا ہے، نہ پانی لانے والا کہتے ہیں کوئی بندہ نہیں، کہتے میرا جی کرتا ہے میں سب بیچ کے واپس بھاگ جاؤں. اور بہت سارے، میں نے بھی انسٹیٹیوٹ شروع کیا پاکستان میں، اپنے بھائی بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ وطن کی خدمت کرو. وہاں لوگ کھانے کو پریفر کرتے رہے لیکن وہ انسٹیٹیوٹ نہیں آئے، اور ہمیں آخراً وہ نقصان، ایک بڑا نقصان برداشت کر کے بند کرنا پڑا. ترجیحات مختلف ہیں، کیونکہ ہماری اگر لیڈرشپ جو ہے ترجیحات سیٹ کرے گی تو لوگ اس طرف آئیں گے، لیکن اگر وہ طوائف الملوکی چلتی رہے گی تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. سر راہ چلتے بندہ لٹ جاتا ہے. کرائم آپ دیکھ لیں، وارداتیں کیا ہیں، پولیس جو ہے وہ خود ملوث ہوتی ہے، ان کا حساب کون کرے گا؟ یہ آج کا نہیں ہے، یہ پچھلی تاریخ ساری میں دہرا رہا ہوں. اس میں نظم و نسق کہاں ہے؟ اسلام آباد جیسے روڈز کے اوپر جو پولیس والے کھڑے ہو کے رشوت مانگتے ہیں. لوگوں کے حقوق کا لوگوں کو احساس نہیں ہے. اگر کوئی اصلی کام یا حقیقی یا کوئی اچھا کام بھی کرانا ہے تو اس کے لیے بھی ان سے رشوت مانگی جاتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک معاشرے میں امن تحفظ نہیں ہوگا، لوگوں کے دل جمی نہیں ہوگی وطن کے ساتھ. ہمارے شہید بچے جو ہیں وہ بارڈرز پہ اور مختلف ڈیوٹیز پہ اپنی جانیں دیتے رہیں، اور یہ لیڈران جو ہیں یہ عیاشی اور دوسرے اشغال میں جو ہے وہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو حساب مانگنا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لاج آپ کے ہاتھ میں ہے. معاشرتی یکجہتی اور ہم آہنگی تبھی ہوگی جب ہم، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، تم بتاؤ مسلمان بھی ہو، جب ہم یہ سندھی بلوچی اور یہ پٹھان اور یہ مہاجر اور پنجابی ان کے اس تفرقے سے نکلیں گے. یاد رکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو سو کال لیڈرز جو آپ کے انہی بڑے شہروں میں آ کے پڑھتے ہیں لیکن یہ اپنے ایریاز کو ڈیولپ نہیں کرتے. یہ فنڈز کھا جاتے ہیں یا ان کا استعمال غلط ہو جاتا ہے. ان کے گھروں سے کروڑوں روپے نکلتے ہیں لیکن محمد وسیم کو توفیق نہیں ہوئی. منصور کے علاج کے لیے کسی کو توفیق نہیں ہوئی. ایک سپورٹس مین آئی مسٹ اپریشیٹ شاہد افریدی کہ اس نے جا کے ہاتھ بڑھایا آگے. اللہ اس کو جو اور برکت دے. معاشرے میں جب تک اخوت رواداری پیدا نہیں ہوگی، ایک دوسرے پہ یقین اور اعتماد نہیں ہوگا، اور ہمارے جو ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جو ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک کو کانٹا چبھے تو دوسرے کو تکلیف ہو. وہ اقدار ہم نے کیوں کھو دی ہیں؟ ہم قبائلی اور علاقائی جو ہمارا تعصب ہے اس کو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ فوقیت دے رہے ہیں. ہمیں پنجابی ہونے پہ، پٹھان ہونے پہ، کشمیری ہونے پہ، بلوچی اور سندھی ہونے پہ، مہاجر ہونے پہ زیادہ فخر ہے نہ کہ مسلمان ہونے پہ، جو اللہ تعالیٰ کی ہم پہ خاص رحمت ہے. معاشرے میں انسان جو ساری محنت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، وہ اس چیز کا بھی طالب ہوتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کی تکریم ہو، وہ اچھا کام کرے، اس کو لوگ اپریشیٹ بھی کریں. لیکن کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتا ہوں. ایک بندہ ایک ٹیچر کے پاس پڑھ کے بہت بڑے رتبے پہ چلا جاتا ہے. جب اس کی شادی ہوتی ہے یا کوئی تقریبات ہوتی ہیں تو وہی ٹیچر کو بلایا جاتا ہے. وہ ٹیچر تو بیچارہ اپنی اسی جگہ پہ تھا، لیکن وہ اقبال کہاں سے لائے رحمۃ اللہ علیہ، جس نے کہا کہ اگر مجھے سر کا خطاب دینا ہے تو پہلے میر حسن صاحب کو بھی دینا پڑے گا، میرے استاد کو دینا پڑے، جس کی وجہ سے میں بنایا گیا ہوں. آپ کو معاشرے میں ایسی کوئی شخصیت ملتی ہے کہ جو تقریب میں ٹیچر آتا ہے، وہ ایک کونے پہ بیٹھ کے کسی بسیدہ سے لباس میں ایک جگہ بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، تو اس کا وہی شاگرد جس نے اپنی تقریب میں بلایا ہوتا ہے وہ دوستوں کو کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو وہ ہمارے ٹیچر بیٹھے ہوئے. بہت بڑا المیہ ہے. ہم نے استادوں کے یہ جو
نرسز کا پروفیشن ہے، جتنے بھی نوبل پروفیشن سے ہم نے ان کو اتنا غلط ملت اور ان کی اتنی بے توقیری کی ہے، اسی لیے ہم آج یہ نتائج بھگت رہے ہیں۔ پھر جو سماج میں جو تقسیم ہے تعلیم کی، ان کا بھی نظام ایک ہونا چاہیے۔ مدرسے والے انگریزی والوں سے نفرت کرتے ہیں، انگریزی والے اردو والوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اوپر جو کلاس ہمیں رول کرنے کے لیے آتی ہے وہ انگریزی والے ہی ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ان سب کو ایک ہی کر دیا جائے۔ ہمیں دونوں آنکھیں کھول کے جو ہے نا وہ ووٹ کرنا چاہیے۔ معاشرے میں سنجیدگی کی ضرورت ہے کہ لوگ ارد گرد کے حالات و واقعات کو دیکھیں اور ایک کوارڈینیشن پیدا کریں، ایک رابطہ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپس میں رابطہ رکھو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ رابطو ضابط، جب تک نظم و نسق نہیں ہوگا تب تک آپ کو آپ کی نماز کا جو نظام تھا، مسجد کا، دارے کا اور صلاح و مشورے کا، اس کو تباہ کیا گیا جان بوجھ کے، تاکہ مسلمانوں میں جو اتحاد، تنظیم، یگانگت، مساوات کا جو ایک منبع ہے اس کو توڑ دیا جائے، تاکہ یہ لوگ جو ہے نا ان کے اوپر رول کیا جا سکے۔ لوٹیں اللہ کی طرف، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس نظام سے جڑیں گے بہت اعلیٰ جو نتائج ہیں وہ ملیں گے، کیونکہ جس نے ہمیں بنایا ہے رب العالمین نے، اس نے ہمارے لیے نظام وضع کیا ہے اور اس میں ہمارے سب کے لیے خیر ہے۔ ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں ہمیں سراہا جائے، ہمیں سکون میسر ہو، تاکہ ہم تحقیقات کر کے خود سے بھی کوئی نئی چیزیں آگے لے کے آئیں، اور جب ہم آدمی اس لیول پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کوشش یہ بھی کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی پروموٹ کرے، اور اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں، اب بھی میں یہ علم دوسروں کو بھی ٹرانسفر کر سکتا ہوں۔ میں نے حالیہ ایک اگر چند مثالیں دوں تو اس میں آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم نے اپنی زندگی لگائی۔ اب بہت صد احترام جو ہے وہ ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اتنا بڑا اسکالر اور اتنا حلم اور اتنا حلیم شخصیت کہ اس کے اندر ایک لو لگی ہوئی ہے کہ وہ پاس آن کرے جو اس کے پاس علم کا ذخیرہ ہے، یا جو وہ میسج لے کے گھوم رہے ہیں۔ میں نے حسن نثار کے نوحے بھی سنے ہیں، وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنے نوحہ خوانی کر رہا ہے، لیکن اس کی باتوں کو بھی شاید لائٹلی لیا جاتا ہے۔ اقبال کے کلام، ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو عام کیا جائے تاکہ ہم اپنے آپ کو خود شناسی کو جو ہے نا وہ پا سکیں، اور اپنے قومی اور ملی تشخص کو جو ہے نا اس کو بھی سمجھ سکیں، اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اور یاد رکھیں اس لیڈر کو پسند کریں جو نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پر سوز والا ہو، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لاج آپ کے ہاتھ میں۔ بہت شکریہ، اس پر عمل کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔